بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجاوی کا سبق نمبر 126 شروع ہو رہے ہیں۔ اس سبق کو والعلم سے لے کر عطف علی الرجل تک پڑھیں گے۔ والعلم ای العلم المناد المبنی علی الضم، یعنی وہ علم جو منادہ مبنی علی الضم ہو، اما کونہ منادن، بہرحال اس کا منادہ ہونا، فلأن الکلام فیہ، کیونکہ کلام اس میں جاری ہے، یعنی منادہ میں کلام جاری ہے۔ واما کونہ علی الضم، اور اس کا مبنی علی الضم ہونا، فلما یفہم من اختیار فتحہ، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے فتح کے اختیار سے سمجھا جا رہا ہے، المنبع، اور خبر دے رہا ہے، ان جواز ضمہ، اس کے ضمے کے جواز کے متعلق۔ فإن جواز الضمۃ، کیونکہ ضمے کا جو جواز ہے، لا یکون الا فی المبنی علی الضم، نہیں ہے مگر مبنی علی الضم، الموصوف بابن، وہ علم موصوف بابن ہو، مجرد عن التاء، تا سے خالی ہو، او ملحوق بہا، یا تا کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ اعنی ابنتن، میری مراد ابنتن ہے، بلا تخلل واسطۃ بین الابن و موصوفہ، ابن اور اس کے موصوف کے درمیان بغیر کسی خلل کے، کما هو المتبادر الی الفہم، جیسا کہ متبادر الی الفہم بھی ہے۔ فیخرج عنہم، تو نکل جائے گا یہ مثال، یا زید الظریف ابن عمرو، مضافن، وہ علم موصوف بابن ہو اور مضاف ہو، ای حال کون ذالک الابن مضافن الی علم آخر، اس حال میں کہ یہ ابن مضاف ہو دوسرے علم کی طرف۔ فکل علم یکون کذالک، پس ہر علم جو ہے وہ اسی طرح ہوگا، یجوز فیہ ضم، اس میں ضم جائز ہوگا، کما عرفت من قاعدۃ بناء المفرد علی ما یرفع بہ، جیسا کہ تو پہچان چکا ہے مفرد کے علامت رفع پر مبنی ہونے کے قاعدے سے۔ لیکن یختار فتحہ، لیکن اس کی فتح مختار ہیں، لکثرت وقوع المنادى، منادى کے وقوع کی کثرت کی وجہ سے، الجامع لہذ صفات، جو کہ جامع ہیں ان صفات کو، والکثرت مناسبۃ للتخفیف، اور کثرت مناسب ہے تخفیف کے، فخففوہ، پس انہوں نے خفیف کر دیا، بالفتحۃ التی، اس فتح کے ساتھ، ہی حرکتہ الاصلیۃ، جو ان کی حرکت اصلیہ ہیں، لکونہ مفعولا بہ، مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، اور جب ندا دیا جائے معرف باللام کو، اَيْ اِذَا أُرِيدَ نِدَاؤُهُ، یعنی جب ارادہ کیا جائے اس کی ندا کا، قیل تو کہا جاتا ہے، مثلا یا ایھا الرجل بتوسط عین، عین کے توسط سے، مع ہاء التنبیہ، ہاء التنبیہ کے ساتھ، بین حرف النداء والمنادى المعرف باللام، جو حرف ندا اور منادى معرف باللام کے درمیان موجود ہو، تحرزا عن اجتماع آلتي التعریف، تعریف کے دو آلے کے اجتماع سے بچتے ہوئے، بلا فاصلۃ، بغیر فاصلے کے۔ ویا ھذا الرجل بتوسط ھذا، یہ جو مثال ہیں یہ ھذا کے واسطے والی مثال ہیں، ویا ای ھذا الرجل بتوسط الامرین معا، یہ جو مثال ہے یہ امرین کے واسطے والی مثال ہے، یہاں پر ایو اور ھذا دونوں جمع ہیں۔ والتزموا یعنی العرب رفع الرجل، لازم قرار دیا ہے عرب نے الرجل پر رفع پڑھنے کو، مثلا وَإِنْ كَانَ صِفَةً، یہ اگرچہ صفت ہیں، وَحَقُّهَا جواز الوجہین، اور اس کا حق جو ہے وہ جواز الوجہین ہے، الرفع والنصب، یعنی رفع پڑھنا اور نصب پڑھنا، کما مرہ، جس طرح کے گزر چکا ہے، لأنه ای الرجل مثلا، کیونکہ الرجل جو ہے هو المقصود بالنداء، یہ مقصود بالنداء ہے، فالتزم رفعه، پس لازم قرار پایا اس کا رفع، لتکون حرکتہ الاعرابیۃ، تاکہ اس کی حرکت اعرابیہ جو ہے موافقتاً موافق ہو، للحرکت البنائیۃ التی، اس حرکت بنائیہ کی، ہی علامت المنادى، جو منادى کی علامت ہیں، فتدل علی انہ هو المقصود بالنداء، بس یہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ یہ مقصود بالنداء ہیں، وہذا بمنزلۃ المستثنیٰ، یہ بمنزلہ مستثنیٰ کے، ان قاعدۃ جواز الوجہین، جواز الوجہین کے قاعدے سے، فی صفت المنادى، منادى کی صفت میں، وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ هُنَاكَ، اس وجہ سے مصنف نے بیان نہیں کیا، ذکر نہیں کیا ہے، ما ایسی قید کو، یخرج، جو نکال دے، صفت الاسم المبہم، اسم مبہم کی صفت کو، عن تلک القاعدۃ، اس قاعدے سے۔ والعلم ای العلم المنادى المبنی علی الضم،
मुसन्निफ ने पहले बयान फरमाया था कि मुनादा मुफरद मारिफा मबनी बर अलामत रफा होता है। अब एक और मसला बयान फरमा रहे हैं कि वो मसला इस्तिस्ना के तौर पर है कि ये हुक्म हर मुनादा का नहीं है, बल्कि वो मुनादा जो मुफरद मारिफा हो, आलम हो और एब्न और एब्नतन का जो लफ्ज है ये उसकी सिफत हो, और ये एबन और एब्नतन का जो लफ्ज है ये आगे दूसरे आलम की तरफ मुजाफ हो, तो इस सूरत में फतह पढ़ना मुख्तार है और जम्मा भी जायज है, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से फतह पढ़ना मुख्तार है। वल आलमु आई अल अलमुल मुनादल मबनियो अला ज़म्म। यहां से शारिह ये बता रहे हैं कि अल आलम पर जो अलिफ लाम है ये अद खारजी का है, इससे खास आलम मुराद है और वो आलम आलम मुनादा है। और इसकी वजह ये बयान कर रहे हैं कि मुनादा इसलिए है क्योंकि कलाम इसमें जारी है। अम्मा कौनुहु मुनादन फलिअन्नल कलाम फीही व अम्मा कौनुहु मबनियन अला ज़म्म। ये जो इबारत है इसमें शारिह ये फरमा रहे हैं कि मुनादा से मुराद खास आलम मुनादा मुराद है और मबनी बरज़म हो। गोया के शारिह यहां पर दो दावे कर रहा है। एक दावा तो यह कर रहा है कि आलम से मुराद आलम मुनादा है, और दूसरा दावा यह कर रहा है कि मुनादा मबनी बरज़म हो। तो अम्मा कौनुहु मुनादन से पहले दावे की दलील दे रहे हैं, और वो दलील यह है कि यहां पर आलम से मुराद आलम मुनादा इसलिए है कि जब कलाम मुनादा की कर रहे हैं तो आलम से मुराद मुनादा ही होगा, कोई मुतलक आलम मुराद नहीं होगा। और अम्मा कौन मबनियन अला ज़म्म से दूसरे दावे की दलील दे रहे हैं, और वो ये फरमा रहे हैं कि मुनादा से मुराद मुनादा मबनी बरज़म है, क्योंकि मातिन आगे फरमा रहे हैं युख्तारुल फतह, इसका हुक्म ये बयान फरमा रहे हैं कि इसका फतह मुख्तार है। तो फतह का मुख्तार होना इस बात की तरफ इशारा है कि इस पर जम्मा भी जायज है, और जम्मा उस मुनादा पर आता है जो मबनी बरज़म हो। इसलिए यह कहा है कि मुनादा से मुराद मुनादा मबनी बरज़म है। अम्मा कौनुहु मुनादन फलिअन्नल कलाम फीही, बहरहाल इसका मुनादा होना इस वजह से है क्योंकि कलाम इसमें जारी है। वह अम्मा कौनुहु मबनियन अला ज़म्म, और इसका मबनी अला ज़म्म होना फलिमा युफ़हमु मिन इख्तियार फ़तहिही, तो यह समझा जा रहा है उसके फतेह के इख्तियार से, फतह के मुख्तार से। अल-मुम जो खबर दे रहा है अन जवाज़ ज़म्मिही, ज़म्मे के जवाज के मुतालिक। फ़इन्न जवाज़ ज़म्मते, क्योंकि ज़म्मे का जो जवाज है ला यकूनु इल्ला फ़िल मबनी अला ज़म्म, नहीं होता मगर मबनी अला ज़म्म। अल मौसूफ़ बिइब्निन, कि वो अलम जो है वो मौसूफ बिइब्निन हो, मुजर्रदिन अन ताए, ता से खाली हो, आओ मलहूक़ बिहा, या ता के साथ मिलाया गया हो, आनी इब्नतन, इब्नतन हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इब्निन हो इसकी सिफत या इब्नतन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेंत का लफ्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर यही हुक्म नहीं होगा, उसका हुक्म और है। बिला तखल्लुल वासिततिन बैनल इब्न व मौसूफिही, यहां से शारिह ये बयान फरमा रहे हैं कि जब आलम मौसूफ हो, लफ्ज इब्न और उसकी सिफत हो, तो इसमें एक मजीद कैद का लिहाज रखना जरूरी है कि मौसूफ और सिफत में कोई ऐसा वास्ता न हो जो मौसूफ सिफत के दरमियान खाइल हो। अगर कोई ऐसी मिसाल है जिसमें तमाम शराइत पाई जा रही हैं, लेकिन आलम मौसूफ बिइब्निन और उसकी सिफत के दरमियान किसी शय का वास्ता आ गया, तो फतह मुख्तार नहीं होगा बल्कि वो मबनी बरज़म्मा होगा। जैसे या ज़ैदुन ज़रीफ़ इब्न अमरिन, इसमें ज़ैद और इब्न के दरमियान ज़रीफ़ुन का वास्ता आ गया है, लिहाजा अब वो हुक्म नहीं रहेगा, बल्कि इस मिसाल में ज़ैद मबनी बरज़म ही होगा, इस पर फतह जायज नहीं होगा। और जहां तक ज़रीफ का ताल्लुक है, इस पर दोनों एराब पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तवाब मुनादा मुफरदा में से हैं, और तवाब मुनादा मबनी अल मुफरदा तुरफ़अ व तुनसबु का हुक्म यहां लगेगा कि तवाबुल मुनादल मबनी अल मुफरदतु तुरफ़अ व तुनसबु, ये वाला हुक्म लगेगा कि नस्ब भी पढ़ सकते हैं और रफा भी पढ़ सकते हैं। वो इस तरह कि ये सिफत और ताबे हैं, लिहाजा ज़ैद के लफ्ज के एतबार से उस पर रफा और महल के एतबार से नस्ब पढ़ा जाएगा। बिला तखल्लुल वासिततिन बैनल इब्न व मौसूफी, इब्न और उसके मौसूफ के दरमियान बगैर किसी खलल के, कमा हुवल मुतबादिर इलल फहम,
جو اسے جب متبادر الفہم ہے، فیخرج عنہ، تو یہ مثال نکل جائے گی، یا زید الظریف ابن عمرو، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا زید الظریف ابن عمرو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مضافن ای حال کون ذالک الابن مضافن الی علم آخر، یہاں سے شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر وہ علم جس میں یہ تمام مذکورہ شرائط پائی جائیں، یعنی علم موصوف ہو، ابن اس کی صفت ہو، اور موصوف صفت کے درمیان کوئی واسطہ بھی نہ ہو، تو اس میں ضمہ بھی جائز ہیں، جیسے کہ منادہ مفرد معرفہ مبنی علی الرفع ہوتا ہے تو یہ مبنی علی الضم ہوگا، لیکن اس پر فتح مختار ہیں۔ مضافن ای حال کون ذالک الابن مضافن، اس حال میں کہ یہ ابن کا جو لفظ ہے مضاف ہو دوسرے علم کی طرف، فکل علم یکون کذالک، پس ہر وہ علم جو اسی طرح ہو، یکون یجوز فیہ ضم، تو اس میں ضمہ جائز ہیں، کما عرفت من قاعدۃ بناء المفرد علی ما یرفع بہ، جس طرح کہ تو پہچان چکا ہے مفرد یعنی مفرد مبنی بر علامت رفع کے قاعدے سے۔ لیکن یختار فتحہ، یہاں سے شارح فتح کے مختار ہونے کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ کلام عرب میں ایسی مثالیں بہت کثرت سے استعمال ہوتی ہیں کہ جن میں منادى عالم ہو اور مبنی برضم ہو، اور اس کی صفت جو ہے لفظ ابن یا لفظ ابنتن لائی جائیں، پھر اس ابن کو کسی علم کی طرف مضاف کیا جائیں، تو یہ جو کثرت ہیں یہ موجب تخفیف ہیں، اور فتح چونکہ اخف الحرکات ہیں اس لیے یہاں فتح مختار ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ منادہ کی حرکت اصلیہ فتح ہی ہے، کیونکہ منادہ اصل میں مفعول بھی ہے اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے اور نصب کے موافق فتح ہوتا ہے، اس لیے اس کو فتح دے دیتے ہیں۔ لیکن یختار فتحہ، لیکن مختار ہے اس کی فتح، لکثرت وقوع المنادہ، منادہ کے وقوع کی کثرت کی وجہ سے، الجامع لہذہ الصفات، جو کہ جامع ہے ان صفات کو، والکثرت مناسبۃ، اور کثرت مناسب ہے تخفیف کے، فخففوہ بالفتحۃ التی، بس انہوں نے خفیف کر دیا اس فتح کے ساتھ، ہی حرکتہ الاصلیۃ، جو منادہ کی حرکت اصلیہ ہیں، لکونہ مفعولا بہ، منادہ کے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، اس عبارت میں ماتن نے معرف باللام کو ندا دینے کا طریقہ بیان کیا ہے، تو اس سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، وہ یہ ہے کہ ایک اسم پر دو اعلی تعریف داخل نہیں ہو سکتے، یعنی اگر ایک اسم پہلے سے اس پر معرف باللام داخل ہے تو اس پر یا کا دخول جائز نہیں ہے، کیونکہ یا بھی حرف تعریف ہے اور الف لام بھی یہ حرف تعریف ہیں، لہذا دونوں ایک ہی اسم پر داخل نہیں ہو سکتے۔ لہذا معرف باللام کو ندا دینے کا طریقہ یہ ہے، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں حرف ندا یعنی یا اور الف لام کو جمع کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یا اور معرف باللام کے درمیان کوئی فاصل لے آئیں تاکہ دونوں اکٹھے اس پر داخل نہ ہوں، اور فاصل وہ تین چیزیں ہیں، نمبر 1 ایہا ہے، نمبر 2 ہاذا ہے، نمبر 3 ایہاذا ہے۔ وَإِذَا نُودِيَ الْمُعَرَّفُ بِاللَّامِ، کہ جب ندا دیا جائے معرف باللام کو، ای اذا ارید نداؤہ، یعنی جب ارادہ کیا جائے معرف باللام کے ندا کا، قیل تو کہا جاتا ہے یا ایھا الرجل بتوسط این کے توسط سے، یہ ایھا میں جو ہا ہیں یہ برائے تنبیہ ہے، ہا برائے تنبیہ، مع ہا تنبیہ، ہا تنبیہ کے ساتھ، بین حرف النداء والمنادى المعرف باللام، جو حرف ندا اور منادى معرف باللام کے درمیان واقع ہو، تحرزا عن اجتماع آلتي تعریف، تعریف کے دو آلے کے اجتماع سے بچتے ہوئے، بلا فاصلتن بغیر فاصلے کے۔ ویا ھذا الرجل بتوسط ھذا، یہ جو مثال ہیں یہ ھذا کے واسطے والی مثال ہیں کہ یا اور الرجل معرف باللام کے درمیان ھذا موجود ہے، ویا ایھا الرجل، یہاں پر امرین موجود ہیں، امرین کا واسطہ ہے کہ یا اور الرجل معرف باللام کے درمیان امرین ایو اور ھذا کا واسطہ ہے۔ والتزموا یعنی العرب رفع الرجل، یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب منادى معرف باللام ہو اور درمیان میں اس کی صفت ایو وغیرہ کے ساتھ لائی جائیں تو منادى معرف باللام اور اس کے توابع کو بھی رفع دیا جائے گا، کیونکہ مقصود بالندا جو ہیں ایھا یا ایھاذا نہیں ہے، بلکہ معرف باللام الرجل وغیرہ ہی مقصود بالندا ہیں۔
تو اصل منادہ اسی کو قرار دیا جائے گا، لہذا اس کو مرفوع پڑھا جائے گا، اس پر نصب جائز نہیں ہے، اور اس کے توابع پر بھی رفع پڑھا جائے گا کیونکہ یہ معرب کے توابع ہیں، مبنی کے توابع نہیں ہے، اور جواز الوجہین جو ہیں یہ مبنی کے توابع میں ہوتا ہے۔ والتزموا یعنی العرب رفع الرجل، لازم قرار دیا ہے عرب نے الرجل پر رفع پڑھنے کو، مثلا وَإِن كَانَ صِفَةً، اگرچہ یہ صفت ہیں، وَحَقُّهَا جواز الوجہین، اور صفت کا حق جواز وجہین ہے، الرفع والنصب، کہ رفع بھی پڑھا جائے اور نصب بھی پڑھا جائے، جس طرح کہ گزر چکا ہے۔ لأنه أي الرجل مثلا هو المقصود بالنداء، کیونکہ الرجل جو ہے یہ مقصود بالنداء ہے۔ فالتزم رفعه، یہاں سے شارح یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قاعدے کے مطابق تو یا ایھا الرجل وغیرہ جو مثالیں ہیں، یہاں پر یا حرف ندا ہے اور ایھا منادہ مفرد معرفہ ہیں، اور الرجل جو ہے اس کی صفت ہے۔ منادہ مفرد معرفہ مبنی ہوتا ہے اور اس کی صفت پر رفع اور نصب دونوں آتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں کیا گیا کیونکہ مقصود بے ندا الرجل ہے، تو الرجل کے ساتھ صفت والا معاملہ نہیں کیا گیا، بلکہ دونوں کی رعایت کرتے ہوئے الرجل کو رفع دیا گیا، اس لیے کہ منادہ مفرد معرفہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اور ضمہ کے موافق رفع ہے، اس لیے رفع دیا گیا تاکہ حرکت اعرابیہ رفع حرکت بنائیہ یعنی ضمہ کے موافق ہو جائیں۔ فالتزم رفعہ، بس اس کا جو رفع ہے وہ لازم قرار پایا، لتکون حرکتہ الاعرابیۃ، تاکہ اس کی جو حرکت اعرابیہ ہے موافقتاً وہ موافق ہو للحرکت البنائیہ، اس حرکت بنائیہ کی، التي ہی علامت المنادى، جو منادى کی علامت ہیں، فتدل على انه المقصود بالنداء، بس یہ دلالت کر رہے گا اس بات پر کہ یہ مقصود بالنداء ہیں۔ وهذا بمنزلة المستثنى، یہاں سے ایک سوال ہو رہا ہے کہ یہ جو عبارت ہیں التزموا رفع الرجل لأنه المقصود بالنداء، کہ اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ صرف ایک وجہ پڑھنا جائز ہے اور وہ رفع ہے، اور ما قبل میں جو عبارت گزری ہیں وَتَوَابِعُ الْمُنَادَى الْمَبْنِيَّ الْمُفْرَدَةُ، وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ منادہ مبنی مفردہ کے جو منادہ مبنی کے جو توابع ہیں اور وہ مفرد ہو، وہاں پر دو وجہ پڑھ سکتے ہیں، نصب اور رفع، تو بظاہر ان دو عبارتوں میں تضاد ہیں اور تعارض ہیں، اور ان میں ایک ہی عبارت جو ہیں، ایک ہی بات جو ہے وہ سچی ہو سکتی ہیں، دونوں سچی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تعارض نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے التزموا رفع الرجل، یہ ما قبل والے قاعدے سے بمنزلہ مستثنیٰ کے ہیں، گویا کہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر اس میں اسم مبہم ہو اور اس کی صفت واقع ہو تو اس میں مبہم کی جو صفت ہیں ما قبل میں جو صفت ہم نے بیان کی ہے اس سے مستثنیٰ ہیں، اس میں مبہم سے مراد ایھا یا ایھذا وغیرہ ہیں، لہذا سابق کا جو قاعدہ تھا وہ عام تھا اور یہ جو قاعدہ ہیں یہ بطور استثناء کے ہیں، اس لیے آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ وہذا بمنزلۃ المستثنیٰ، یہ بمنزل مستثنیٰ کے ہیں، ان قاعدۃ جواز الوجہین، جواز الوجہین کے قاعدے سے، فی صفت المنادى، جو منادى کی صفت میں تھا، ولہذا لم یذکر ہناک، اس وجہ سے مصنف نے بیان نہیں کیا ہے ما ایسی قید کو یخرج جو نکال دے صفت الاسم المبہم، اسم مبہم کی صفت کو، عن تلک القاعدۃ، اس قاعدے سے۔ آج ہم نے پڑھا ہے وَالْعَلَمُ سے لے کر عطف علی الرجل تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔